بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عورت کا ختنہ کیا ہوتا ہے؟ مصر میں عورت کے ختنے کیوں کیے جاتے ہیں؟ اسلام میں عورت کے ختنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز عمل ہے یا ظلم؟ دنیا میں کن ممالک میں عورت کے ختنے کیے جاتے ہیں اور کیوں کیے جاتے ہیں؟ بوہرا کمیونٹی کے لوگ بھارت میں عورتوں کے ختنے کیوں کرواتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو عورت کے ختنے کے بارے میں انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، سب سے پہلے شرعی حکم کی بات کرتے ہیں۔ فقہاء کا اتفاق ہے کہ عورتوں کا ختنہ کروانا کوئی واجبی تاکیدی حکم نہیں ہے، لہٰذا اس عمل کے سنت یا مستحب ہونے کے فقہاء کے نزدیک اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم اتنی بات طے ہے کہ اگر ختنہ نہ کروایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ختنہ کرنے والی عورت کو یہ تاکید کی تھی کہ زیادہ کھال نہ کاٹا کرے۔ ایک حدیث علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ مردوں کی ختنہ مستحب ہے اور عورتوں کی ختنہ باعث عزت ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کے ختنہ کا رواج نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، مگر عرب ممالک خصوصاً مصر میں صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ عورتوں کی ختنہ کی جاتی رہی ہے۔ ناظرین، آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ مصر کی قدامت پسند مسلمان برادریوں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں بسنے والی خواتین کو نسوانی ختنے نہ ہونے تک ناپاک تصور کیا جاتا ہے اور شادی کے لیے تیار نہیں سمجھا جاتا۔ مصر میں خواتین کے ختنے کرنے کا عمل سال 2008 میں غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، اور اگر خلاف قانون کوئی ڈاکٹر یہ کام کرتا تو اسے 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی۔ ایسا کوئی بھی شخص جو کسی خاتون کے ختنے کرنے کی درخواست کرے اسے بھی 3 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ قانون ہونے کے باوجود مصر خواتین کے ختنہ کی بلند ترین شرح والے ممالک میں شامل ہے۔ انسانی حقوق کے کئی لوگ خواتین کے لیے مفت مقدمات بھی لڑ رہے ہیں، اور کئی مراکز بھی قائم ہیں جہاں اس عمل کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، مگر اب بھی مصر میں عورتوں کے ختنے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، سال 2020 میں مصر میں پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا تھا جس نے اپنی 3 بیٹیوں کو جھانسا دے کر ان کے ختنے کروائے تھے، اور اس عمل کو سر انجام دینے والے ڈاکٹر کو بھی حراست میں لے لیا گیا تھا۔ مصر میں نسوانی ختنوں پر مکمل پابندی عائد ہے۔ ناظرین، خواتین کا ختنہ ایک ایسا عمل ہے جو آج بھی ہندوستان سمیت دنیا کے حصوں میں جاری ہے۔ ایک 7 سالہ بچی جس کی ماں، دادی یا نانی اسے چاکلیٹ یا آئس کریم کی لالچ میں گھر سے لے کر جاتی ہیں، بچی تو خوش ہے لیکن اس بات سے بالکل انجان ہے کہ آج کے بعد اس کی زندگی بالکل بدل جائے گی، صرف اس لیے نہیں کہ اس کے جسم سے کچھ گھٹ جائے گا، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کے جسم کے ساتھ ایسا کرنے سے پہلے نہ تو اسے بتایا جائے گا اور نہ ہی اس کی اجازت لی جائے گی۔ بچی ماں، نانی یا دادی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے جو اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے جاتی ہیں۔ دائی یا ڈاکٹر کے ذریعے لڑکی کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ ختنہ یعنی اس کے پرائیویٹ پارٹ کو دھاردار بلیڈ سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ چیرا صرف ایک لگتا ہے لیکن اس کا زخم پوری زندگی کے لیے بچی کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کسی ایک لڑکی کی کہانی نہیں ہے، نہ ہی کوئی 500 سال پرانا کوئی واقعہ ہے۔ خواتین کا ختنہ ایک ایسا عمل ہے جو ہندوستان سمیت دنیا کے بہت سے حصوں میں جاری ہے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی 7 سال کی ہوتی ہے، پہلے دائیوں
اور اب ڈاکٹروں کے ذریعے اس کا ختنہ کروا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، نسوانی ختنہ کو انگلش میں فیمیل جینیٹائل میوٹیلیشن یا FGM کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد خواتین کے جنسی اعضاء کے بیرونی حصے کو قطع کرنے کا عمل ہے۔ یہ عمل صحارا اور شمال مشرقی افریقہ اور مشرق وسطی سمیت 27 ممالک اور یہاں سے تعلق رکھنے والے نسلی گروہوں کے ہاں رائج ہے۔ یہ ختنہ عموماً کسی تیز دھار آلے کے ذریعے درد کش ادویات کے ساتھ یا ان کے بغیر کیا جاتا ہے۔ ایسی خواتین کی عمریں چند ماہ سے لے کر سن بلوغت تک کی ہوتی ہیں۔ یونیسیف کے مطابق 2013 تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق نصف ممالک میں زیادہ تر ختنے 5 سال کی عمر سے پہلے کر دیے جاتے ہیں۔ اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اس عمل سے گزرنے والی خواتین کی تعداد تقریباً 70 کروڑ ہے۔ ناظرین، اگر مردوں کی بات کی جائے تو ختنہ کروانا سنت مؤکدہ ہے اور یہ سب انبیاء علیہم السلام کی بھی سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کروانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرواتا تو وہ تارک سنت ہوگا۔ ادھیڑ عمر مرد اگر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ختنہ کروائے۔ اگر نہیں کروائے گا تو اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ ہر صورت مسلمان ہوگا۔ ناظرین، جتنے ممالک میں خواتین کے ختنے کیے جاتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر علماء کے درمیان اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک ختنہ کرنا جائز ہے اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ ختنہ کا مقصد عورتوں سے شہوت کم کرنا ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک بھی عورتوں کا ختنہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شہوت کا ہونا ان کا بھی حق ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کرواتا ہے تب بھی ٹھیک ہے اور اگر کوئی ختنے نہیں کرواتا تب بھی ٹھیک ہے۔ ناظرین، ہر سال دنیا بھر سے عورتوں کے ختنے کے حوالے سے کئی واقعات سامنے آتے ہیں، اور کہیں اسے ظلم قرار دیا جاتا ہے اور کہیں اسے اسلام میں جائز قرار دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی خصوصیات اور علامات بیان کرتے ہوئے جہاں اور باتوں کا ذکر کیا ہے وہاں ختنہ کو بھی خصوصی علامت قرار دیا ہے۔ امام شافعی ختنہ کو واجب سمجھتے ہیں اور مردوں کے علاوہ عورتوں کے ختنہ کے بھی قائل ہیں، مگر دیگر ائمہ فقہ اس کو سنت نبوی اور سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ ختنہ کب ہونا چاہیے، مگر کم عمر میں اگر مرد کا ختنہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ عورتوں کے ختنہ کے حوالے سے مختلف روایات اور مختلف اختلافات موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ عورتیں خود لکھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بچپن میں ظلم کیا گیا، مگر اسلام میں عورت کا ختنہ بھی جائز ہے، اور عرب ممالک خصوصاً مصر اور بھارت میں یہ آج بھی رائج ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔